بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 بلکہ 23 اور 24 میں کچھ باتیں رہتی تھیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے لوگوں کو اپنی توحید کے لیے دعوت دی اور یہ کہا کہ تم سب لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ اس پہ کفار مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی عبادت اور اس کی توحید اور وحدانیت، یہ سب باتیں آپ کی اپنی ذات کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالی نے قطعاً کوئی ایسی چیز نازل نہیں فرمائی۔ پھر اس بات کے رد کے لیے اللہ تعالی نے ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا اور انہیں یہ بتایا کہ جس قرآن کے متعلق اور جس پیغام کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے اس خاص بندے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو تم ان کے معاصرین ہو، ان کے ہم عصر ہو اور وہی زبان بولتے ہو جو یہ بول رہے ہیں، تو پھر اس قسم کے شبہات کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ تم بھی ایسا ہی کلام بنا لاؤ، اور زیادہ نہیں بنا سکتے تو صرف ایک ایسی صورت بنا لاؤ جو فصاحت و بلاغت میں اور مضامین جو اس میں بیان کیے گئے ہیں اس اعتبار سے، اور اسی طرح جو مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اس اعتبار سے قرآن پاک کی ہم پلہ ہو۔ یہ جو فاتو بصورت من مثلہ کے الفاظ ہیں، یہ چیلنج اللہ تعالی نے تمام دنیا کے منکرین کو دیا ہے، خواہ وہ عرب ہوں اور خواہ وہ عجمی ہوں، اور ہر زمانے میں قرآن پاک کے مخالفین زیادہ رہے ہیں، اور عربوں کو جب بالکل واشگاف طور پر بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ تم میں ہمت ہے تو کرو یہ کام، تو وہ دشمنی کی وجہ سے کیسا پیچ و تاب کھاتے ہوں گے اور کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پہ کہ کسی طرح بھی اس کلام کا جواب لکھو اور لاؤ۔ وہ آیات قرآن پاک کی اگر آ گئیں تو عرض کریں گے اس کی تشریح اور تفسیر میں کہ ان عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ایران سے دور دراز کے علاقوں سے بعض قصہ گو بلائے اور انہیں یہ دعوت دی کہ تم لوگ بھی اس کے مقابلے کا کلام پیش کرو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن کے مقابلے کی کوئی چیز اس وقت آئی ہوتی تو یقیناً وہ دنیا میں موجود ہوتی، کیونکہ قرآن کے مخالفین اس وقت بھی تھے اور بعد میں بھی رہے ہیں اور پھر ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر جو کفار تھے وہ قرآن کا کوئی جواب لکھ نہیں سکے، بنا نہیں سکے۔
پھر دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم ایک صورت بنا لاؤ، یہ پوری دنیا کے انسانوں کو جب چیلنج ہے تو ایک آدمی جو عرب ہے ہی نہیں، عجمی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کی کتاب کا چیلنج عربوں کے لیے تھا، اور ہم عجمی اگر عربی جانتے ہوتے تو ہم ایسی کتاب بنا لیتے. یا کہہ سکتا ہے عجمی کہ اللہ تعالی نے عربوں کو یہ کہا ہے، ہم اس کے مخاطب ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ بات نہیں ہے. تمام عرب اور عجم سب کے سب اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالی نے سب سے یہ کہا ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تو اس سے ایک چیز یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہی قرآن پاک معجزہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے باقی منکرین کو اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ تم ایسی چیز لے آؤ کہ جس طرح یہ لائے ہیں. اور اس قرآن نے جو مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کی ہیں، جو واقعات ماضی کے بیان کیے ہیں، وہ بھی ٹھیک اسی طرح صحیح ہو جائیں اور پورے اترتے ہیں، اور تاریخ کے اعتبار سے بھی جیسے قرآن کے اقوال پورے اترتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب میں متعدد پیشن گوئیاں فرمائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے، تو وہ ایسا وقت تھا کہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مبصر اور دانشور بھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ ہستی کبھی اس شہر میں دوبارہ واپس آئے گی اور کبھی یہ ہوگا کہ حکومتیں قائم ہو جائیں گی. کہاں انہیں گھر سے نکالا جا رہا تھا اصحاب کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور کہاں اللہ نے عین اس ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے، جس ہستی نے یہ آپ پر قرآن پاک نازل کیا ہے، جس طرح یہ قطعی چیز ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے لرادک الی معاد، اسی طرح یہ بھی پکی بات ہے کہ اللہ آپ کو واپس اس زمین کی طرف لائے گا. یہ پیشن گوئی تھی، اور دنیا نے دیکھا کہ 8 سال کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. ایران اور روم، اٹلی والوں کی جنگ ہوئی اور ایرانیوں نے تباہی پھیر دی عیسائیوں کی، اور ایران ہر طرف غالب تھا اور چھا گیا تھا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ روم والے عیسائی جس دن پٹ جائیں گے. اور اتنے شدید حالات میں اللہ تعالی نے پیشن گوئی فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم، آج یہ عیسائی جو ہیں دب گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، اور پھر چند سالوں کے اندر اندر یہ ہو جائے گا کہ عیسائی غالب آئیں گے، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو آج غالب ہیں دب جائیں گے. قرآن پاک کی یہ اتنی حیرت انگیز پیشن گوئی تھی کہ کفار مکہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو انہوں نے کہا شرط بدلو، اور شرط بدی اس بات پہ کہ اگر یہ بات پوری ہو گئی تو تم اتنے اونٹ ہمیں دو گے، اور نہ اگر پوری ہوئی تو اگر یہ بات پوری ہو گئی تو ہم تم سے اتنے اونٹ تمہیں دے دیں گے، تمہاری بات سچی ہو گئی، اور اگر نہ پوری ہو سکی تو تم سے اتنے اونٹ لے لیں گے. اور پھر بدر کا دن آیا، اور بدر کے دن اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ وہ ایسے دن میں روم والے غالب آئیں گے جس دن مومن بھی خوش ہو رہے ہوں گے. تو جن دنوں میں بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، انہی دنوں میں رومیوں کو، عیسائیوں کو فتح ہو گئی ایران والوں پہ، اور اللہ تعالیٰ کی دونوں باتیں پوری ہو گئی. اہل ایمان بھی خوش ہوئے، اور یہ جو نفس فتح حاصل ہوئی تھی عیسائیوں کو ایرانیوں پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ظہور پذیر ہوئیں. وہ کفار مکہ اپنی اخلاقیات میں بعض باتوں کے اعتبار سے آج کے منافقین سے بڑے اچھے تھے،
بہت اچھے لوگ تھے. وہ کافر ہونے کے باوجود وعدے کی پابندی ان لوگوں میں ضروری تھی. کافر ہونے کے باوجود مر جاتے تھے. جھوٹ بولنا ان کے لیے بڑا عذاب تھا. جھوٹ نہیں بولتے تھے. منافق تھوڑے ہی تھے، کافر تھے نا. تو انہوں نے جس نے شرط لگائی تھی امیہ نے، اس کے بیٹے تھے بکر رضی اللہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا والد نے آپ سے شرط دی تھی اور وہ پوری ہو گئی، اور آج آپ لوگ غالب آ گئے اور ادھر سے عیسائی بھی غالب آ گئے، تو آپ ہم سے یہ اونٹ لے لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پہ انہیں فرمایا کہ لے لیے جائیں اور انہیں صدقہ کر دیا جائے. تو یہ چیز تھی، قرآن نے پیشن گوئی کی. اللہ تعالی نے بہت سی پیشن گوئیاں فرمائی اور وہ پوری ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں لوگوں کو بتلائی تھیں، وہ پوری ہوئی ہیں اور ہو رہی. ایک آدمی آج اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ تو دور گزر گیا، اب کون سی ایسی پیشن گوئی رہ گئی جو پوری ہو اور ہمیں یقین آ جائے. تو صاحب ابھی بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں. ایک مثال اس کی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم زمین کو چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، اور اس سے دابہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. اللہ ہی کے علم میں ہے کہ قرب قیامت میں کب یہ ہوگا، مگر یہ ہوگا ضرور. اور جب بھی یہ ہوگا اس دن پھر قرآن کی حقانیت کا اقرار لوگوں کو پھر کرنا پڑے گا، اور جو قرآن کے مخالف ہیں اور اس دن ان کے لیے پھر شکست، اور جسے خالص ٹھیٹھ محاورے میں کہتے ہیں، پھر ان کا منہ کالا ہو جائے گا اور انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کہی ہوئی بات جھوٹ پہ مبنی نہیں ہے. تو ایسی ایک صورت کوئی لے آؤ جس میں مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کی گئی ہوں، ماضی کے حالات بیان کیے گئے ہوں، بتایا گیا ہو، اور وہ پھر کہیں جھوٹ ثابت ہوئے علیاذ باللہ. کبھی بھی نہیں ہوا. کوئی ایسی صورت تم بھی بنا لاؤ. اگر تم اس زوم میں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بناتے ہیں علیاذ باللہ، تو تم بھی بنا لاؤ. اللہ تعالی نے ماضی کے متعلق متعدد باتیں فرمائی. ایک بات اس میں سے عرض کر دیتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم نے فرعون سے کہا کہ ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے. ننجی کا بے بدنک، ہم تیرے جسم کو آج محفوظ رکھیں گے تاکہ لمن خلفہ کا، جو تیرے بعد آئیں گے، وہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں. اور اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا تھا کہ ہم اس کا جسم محفوظ رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فرعون کا جسم کہاں ہے. 1100 برس 1200 برس تک کسی کو پتا نہیں تھا. اور پھر 19ویں صدی کے آغاز میں یا اس کے بھی کچھ دہائیوں کے بعد جو کھدائیاں کی گئیں تو پھر فرعون کی لاش برآمد ہوئی، اور دنیا بھر کے لوگوں نے کہا، جتنے سائنٹسٹ تھے اور جتنے آرکیالوجسٹ تھے، انہوں نے اس کو چیک کر کے کہا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تھا، اور اس کا جسم محفوظ ہے اور مٹی نے اس جسم کو نہیں کھایا. اللہ کا یہ کہنا کیسے پورا ہوا؟ اللہ تعالی تو بلند و بالا ہے، بڑا رفیع القدر ہے، جلیل الشان ہے، رفیع الذکر ہے، اور اس کی بات تو بہت آگے کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو باتیں ارشاد فرما دی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوئی. اللہ تعالی تو اللہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے جو احادیث ثابت ہیں، آپ نے بتلایا ہے کہ یہ کام ہوگا، وہ ہو کے رہا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت مسلم میں آتی ہے، آپ کو سناتے ہیں. اس حدیث کو یاد رکھیے گا اور یہ دیکھیے، حدیث آدھی پوری ہو گئی اور آدھی پوری ہو جائے گی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دو شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس تھے، اور جابر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے تھے. انہیں کیا معلوم تھا کہ دنیا میں اب کیا ہونے والا ہے.
اور یہ بات انہوں نے ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، پھر ہی تو بات ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا اس عراق پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم دیکھو گے پوری دنیا مل کر عراق کا بائیکاٹ کر دے گی. درہم ولا قفیس، ان عراق والوں کو ایک درہم اور ایک روٹی پوری دنیا سے نہیں ملے گی. دیکھا آپ نے عراق کا بائیکاٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ پوری دنیا نے مل کر بائیکاٹ کر دیا. اور انہوں نے عرض کیا شاگردوں نے کہ یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا من قبل روم، عیسائی یہ کریں گے. یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. پوری دنیا نے مل کے عراق کا بائیکاٹ کیا اور کوئی چیز وہاں نہیں جا سکتی تھی. اب تک وہ بائیکاٹ جاری ہے. یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور یہ آدھی پوری ہو گئی ہے، آدھی اگلی آپ لکھ لیجئے. اب دیکھیے یہ کس دن پوری ہوگی. ان حدیث میں لفظ آیا سمیاتی بالشام، پھر اس کے بعد شام کی باری آئے گی. سیریا، شام کی باری آئے گی، اور شام کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سارا شام اس کا ایسا بائیکاٹ ہو جائے گا کہ دنیا بھر میں کہیں سے ان کے پاس نہ درہم و دینار آئیں گے، نہ روٹی آئے گی، اور یہ عیسائی مل کر کریں گے سارے ایسا. اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس شام کے ساتھ یہ کب ہونے والا ہے. لیکن یہ ایکویشن گوئی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً انہوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی، اسی لیے تو فرمایا. اور اللہ تعالی جس کا علم ماضی کے متعلق بھی ہے اور ایک ایک جز ماضی کا اللہ کے علم میں ہے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی چیزوں کا کیا معلوم تھا؟ انہوں نے کچھ پڑھا تھوڑا ہی تھا کہیں سے جا کے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وما كنت ساويا، اور آپ مدین والوں میں اس وقت موجود نہیں تھے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا تھا نبوت کے لیے، آپ اس وقت آپ کی ہستی موجود نہیں تھی. تو اللہ تعالی جس کے لیے ماضی اور مستقبل اور حال سب برابر ہیں، زمانے کا خالق ہے، اس نے پیشن گوئی کر دی اپنے کلام میں کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، اور وہ چیزیں ہو کے رہیں. اور اللہ تعالی نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہوا. تو اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو تم بھی کوئی پیشن گوئی کرو، تم بھی کوئی ایسی صورت بنا کر لے آؤ. یہ چیلنج ہے جس میں مضامین ہوں، جس میں مطالب ہوں، جس میں تزکیہ ہو، جس میں پیشن گوئیاں ہوں، اور ایک سے ایک اچھی چیز جس کلام میں پائی جائے. کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ اس کلام کو سن کے لوگوں کے دل دہل جائیں. کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ اس کلام کو سن کے اور لوگوں کا اندر بدل جائے، اور لوگ جب اس کلام کو پڑھیں اور سنیں تو ان کی طبیعت اللہ کی طرف مائل ہونے لگے، اور حکمت اور خلاقیات کے سبق اس سے ملنے لگے. کوئی ایسا کلام لے آؤ. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ واقعات، کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں کہ اس قرآن نے لوگوں کو بدل کیسے دیا. قرآن پاک سن کے لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی تھی. ایسا مؤثر کلام کوئی دنیا کا آدمی لکھ سکتا تھا؟ نبوت کے تمام تر ادب اور احترام کے باوجود انبیاء علیہ السلام کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور وہ یہ کر بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے، جھوٹ بولتے، الیاذ باللہ. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے متعلق کوئی ایسی بات کہتے تو مفہوم یہ ہے کہ سزا دی جاتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آیت پڑھی قرآن پاک میں سے، کسی دن پڑھتے ہی تھے، تلاوت فرماتے تھے. ایک دن ایک آیت پڑھی، اور آیت تھی سورہ مطففین کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور وہ دن جس دن سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس ایک آیت پہ وہ روئے اتنا کہ ان کا دکھ، ان کا صدمہ، ان کا رونا اتنا بڑھا کہ زمین پر گر گئے اور آگے سورت کی تلاوت نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ جس دن اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے وہ کیسا دن ہوگا.
عبداللہ ابن عبید کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کیا ہوگا جس دن ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ہم گواہیوں کے لیے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سن کر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی اور ان کے سارا گریبان ان کے آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور ان کے بیٹے کہتے تھے کہ جو پڑھ رہا تھا قرآن ہمارے جی میں آیا، اسے ہم کہیں کہ بس کرو، اب بہت ہو گیا، اور شیخ بڑی تکلیف میں ہے، بڑا دکھ محسوس کر رہے ہیں۔ نافع کہتے ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور نافع کی خدمت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب پڑھا کہ لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا لوگوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پہ کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو وہ اس آیت کو پڑھ کر رو پڑے، یہاں تک کہ غلبہ طاری ہو گیا ان پہ رونے کا۔ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ بہت اکابر اسلاف میں سے تھے، بڑا مقام تھا ان کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی ان سے روایت کی۔ ان کا حال یہ تھا کہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور بہت بڑے قراء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن پاک تو بعد کی بات ہے، وہ جو حدیث کی روایت کرتے تھے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی تھی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے اور اتنا روتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اور ان کی بات سن کے کہ ان کی داڑھی اور ان کے سارا گریبان سامنے کا سب آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کی ہے، وہ خود بھی مالکی ہیں امام ذہبی۔ وہ کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ محمد ابن منقدر سے کسی آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ حدیث کے متعلق کچھ پوچھ سکے، کیونکہ جب بھی کوئی حدیث پوچھتا تھا ابن المنقدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ایسی گھیر لیتی تھی کہ وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ باتیں وہی بتا سکتا ہے جس کو محبت کے باب سے کچھ واسطہ پڑاؤ کہ محبوب کا ذکر دل کو کس حالت میں بھیج دیتا ہے۔ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ کے متعلق امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات کو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی بات پر وہ اتنا روئے کہ ان کے گھر والے جمع ہو گئے اور انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ کو بلا بھیجا جو محمد ابن منقدر کے دوست تھے، اور انہوں نے کہا انہیں دیکھیں یہ نماز میں کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو ابن حازم نے کہا کیا بات ہو گئی، ملذی ابکاک، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو کہنے لگے میں تلاوت کر رہا تھا اور دیکھو جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ہم قیامت میں لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہم وہ ان کو مزہ چکھائیں گے۔ تو اس پہ اس آیت نے مجھے رلایا ہے اور میں سوچتا ہوں میرا کیا بنے گا۔ اور یہ بات جب انہوں نے کہی تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ خود بھی رونے لگے اور دونوں کی رونے کی آواز گھر میں بلند ہونے لگی۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ایک ایک آیت ان کے دماغ ان کے دل میں اتر جاتی تھی اور زندگی بھر کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جن کی حالت ایک آیت سننے پہ بدل گئی تھی، خدا کے ساتھ تعلق اور قرآن کی ایسی محبت ان کے رگو پے میں تھی کہ محمد ابن ناجیہ کہتے تھے میں ان کے پیچھے نماز پڑھی اور صبح کی نماز میں انہوں نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ، پکڑو ان مجرموں کو اور پھینکو جہنم میں،
تو غلبہ البقا، رونا ان پر طاری ہوا، اور وہ اتنا روئے کہ ان کی تو حالت جو تھی سو تھی، ان کا بیٹا میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ اس کو غشی طاری ہو گئی اور وہ گر گیا اس مسجد میں۔ اللہ کا کلام سن کے دل پگھل جاتے، اسی لیے قرآن پاک میں آیا، اللہ نے فرمایا ہے تم ان لوگوں کو دیکھو جن لوگوں کو میری معرفت حاصل ہے، قرآن کی معرفت حاصل ہے، وہ جب ہمارے کلام کو سنتے ہیں ترى اعینہم، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو اور وہ بہہ پڑتی ہیں، اس لیے کہ انسان کو معرفت جب پروردگار کی حاصل ہو جاتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اللہ کے کلام کو سن کر پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ عارف انسان اپنی آنکھوں پر قابو رکھ سکے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں تھے، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی اور اس میں وہ روئے ہیں، اور حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ جب وہ حدیث سناتے تھے تو رو دیتے تھے۔ قرآن پاک پڑھنے میں کیسی چیز ہو جاتی تھی، یہ کتاب کوئی بنا سکتا ہے ایسی کتاب؟ قرآن کو پڑھ کے ان لوگوں کی حالت ہو جاتی تھی ایسی، دنیا میں کسی مذہب اور ملت اور فرقے کی کتاب لے لیں اور کوئی اٹھ کے کہے کہ ہمارے ہاں ایسی کتاب ہے جس کو سن کے ہمارے مذہب والوں کی حالت یہ ہوتی تھی، تو بھی کچھ سننے کے لائق ہو وہ دعویٰ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں آخر کو پڑھتے ہی ہیں نا، ان کی کتابیں سن کر سننے والوں پر کیا ایسا اثر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں؟ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اور میرا ایک دوست مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور ہم نے عجیب حالت ان کی دیکھی، وہ لیٹے ہوئے تھے اور اس واقعے کو نقل کرنے والے، لکھنے والے یہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ ایک ایک بات کی کھود کرید کرتے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں جب پڑھیں گے تو اسماء الرجال پہ، شخصیات پہ، تاریخ میں جو ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، بڑے بڑے لوگ ان کے قلم کے سامنے سرخم کر دیتے ہیں۔ ذہبی تو ایک ایک راوی کی برائی اور اچھائی سب بیان کرتے ہیں۔ لکھنے والے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ معروف معنی میں کوئی صوفی نہیں تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور یہ جو لوگ حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں نا، حدیث پہ عمل اور پھر ایسی باتوں کے ماننے کا انکار کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سارے اکابر محدثین جو کچھ لکھتے رہے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ تو کسی کی بات ماننی ہی نہیں؟ بس کوشش کرنی چاہیے پوری امت کے اسلاف اور اکابر کو اپنے ہاتھ سے کھونا اور یہ سمجھنا کہ صرف ہدایت اب چند لوگوں کو نصیب ہو گئی ہے، بڑے خسارے کی بات ہے۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ثابت بنانی اور ایک اور آدمی یہ گئے اور کہتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ کے پاس گئے اور ہم نے عجیب حالت ان کی دیکھی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے اور 3 طرح کے نور ان پر برس رہے تھے۔ نور کی ایک لہر ان کے سر پر تھی اور کچھ نور جو تھا وہ ان کے جسم کے درمیانی حصے پہ تھا، اور نور ہی کا ایک حالہ بنا ہوا تھا جو ان کے پاؤں کے گرد تھا۔ تو جب انہیں تھوڑا سا ہوش آیا تو ہم نے کہا کہ ابو عبداللہ کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صالح، اچھا ہوں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ جو آپ پہ نور برس رہا ہے 3 مختلف رنگوں کا، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا تم دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے میں نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی ہے
اور 29 آیات ہیں اس کی، اور ابتدائی آیات جب پڑھ رہا تھا تو یہ سورت کا نور میرے سر پہ برسنا شروع ہوا، اور پھر درمیانی حصے کا نور میرے جسم کے درمیان میں، اور سورت کے آخری حصے کا نور میرے پاؤں پہ برس رہا ہے۔ اور یہ سورت ایسی ہے، سورہ مبارکہ سورہ تنزیل السجدہ جو ہے، ایسی سورت ہے کہ یہ ایک شکل کی، اس کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے اس کی، اور یہ اپنی شکل میں میرے سامنے آئی، اور یہ وہ چیز ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ قرآن پاک کی ہر صورت کی ایک اپنی شکل ہے، اپنا روپ ہے، اور وہ کتنا خوبصورت ہے یہ وہی جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اس باب سے کچھ ذائقہ چکھایا ہے، اور وہی جانتے ہیں جن پر اللہ تعالی نے قرآن کریم کو کھولا ہے۔ یہ اور کوئی نہیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر نقل کرتے ہوئے جب تردید نہیں کرتے تو وہ بھی تو اس بات کے قائل ہوں گے۔ ٹھیک ایسی ہی بات ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کی ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جس کے متعلق ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ وہ میرے مشائخ میں سے تھی، اور میں ان کی خدمت کرتا رہا، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ مجھے عطا کی ہے، اور جب وہ سورہ فاتحہ ایک دن انہوں نے پڑھی میرے سامنے تو ہوا میں ایک شکل بننا شروع ہو گئی، اور وہ پوری ایک صورت تھی جو میرے سامنے آ گئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ اس کے متعلق کہتی ہیں۔ یہ جو کچھ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، بڑے چین بجے بھی ہوئے ہیں وہ لوگ جو تصوف کے مخالف ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں تو ایسے ہی خرافات علیاذ باللہ پائی جاتی ہیں، وہ اس کو بھی پڑھیں کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، اور اگر اس پہ بھی تسلی نہ ہو تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو اس باب میں اپنی مسند میں حدیث لائے ہیں، مگر ان کی مسند پڑھے کون؟ وہ تو ہے 40-45 جلدوں میں، حدیث پڑھی ہو تو جب۔ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ حدیث کی 2 روایتیں پڑھ لیں اور بس پھر پورے جہان میں شور مچ گیا کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، بخاری میں یوں آیا ہے، فلاں میں یوں آیا ہے۔ حدیث کا علم کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آ جایا کرے۔ یہ صوفیاء اور یہ محدثین جو کچھ لکھتے ہیں علم کے پہاڑ ہیں، بہت بڑی چیز ان کے پیچھے ہے، اور وہ کتاب و سنت ہے، اس کی اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے انوار برکات یہ نازل ہوتی ہیں۔ اب کسی انسان کو اگر اس باب سے واسطہ نہیں ہے تو آخر انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہے کہ مجھے اس کا نہیں معلوم، یہ کہنا کہ سرے سے یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، سوائے اس کے کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ جہالت ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے متعلق ایسی چیز لکھی ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات جو انہوں نے حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی ہے، سیر اعلام النبلاء کی 4 جلد میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے انوار کیسے برستے ہیں، اور اس کی شکل و صورت یا جو بھی چیز ہے وہ کیسے ہے، اور پھر جن لوگوں کو اللہ تعالی نے تصوف اور صحیح سلوک کی منازل اور ان چیزوں کا ذوق دیا ہے، وہ صاحب ذوق لوگ جو ہیں ان کے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ یہ اللہ کے بندے قرآن پاک کو پڑھے ہوئے تھے، سمجھے ہوئے تھے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، تابعین میں سے تھے، وہ کہتے تھے مکہ مکرمہ جب میں حج کرنے گیا تو مجھے ایک آدمی نے بتایا بیت اللہ کے ایک مقام کے متعلق یا مکہ کے ایک مقام کے متعلق، انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے بھائی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلے عیسائی تھے اور قدس سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدس انہیں مرحمت فرمایا تھا، اور قدس میں ان کا گرجا تھا،
اور جب وہ آئے ہیں اسلام قبول کیا ہے، پھر واپس گئے ہیں اور اپنے قبیلے اور باقی لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا مسروق رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ صحابی آپ کے بھائی حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے یہاں نماز پڑھی تھی اور ساری رات وہ کھڑے رہے، یعنی عشاء کے بعد انہوں نے نفل شروع کیے، اور پہلی رکعت میں جو کھڑے ہوئے تو ساری رات بس ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ہم حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو گناہ ڈٹ کر رہے ہیں دلیری سے، انہوں نے ہمارے متعلق یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم قیامت کے دن ان کو اور وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے دونوں کو برابر کر دیں گے؟ کیا گناہ گاروں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم انہیں ایمانداروں کے برابر قیامت میں کر دیں گے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا وہ بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے، اللہ کے اس کلام نے اتنا اثر کیا۔ قاسم بن ابو ایوب کہتے تھے میں نے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دیکھنے والے، اور بہت سے اوصاف تھے ان میں۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا نماز انہوں نے شروع کی اور ایک اس آیت کو 25 مرتبہ سے زیادہ پڑھا اور روتے رہے، بار بار پڑھتے تھے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگو ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹ کر اپنے رب کی طرف جاؤ گے۔ ترمذی میں آیا کہ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے بنو کشیر ایک قبیلہ تھا، اس کی مسجد میں نماز پڑھی صبح کی، اور جب سورہ مدثر کی تلاوت میں اس آیت پر پہنچے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب چوٹ پڑ جائے گی، جب ڈنکا بج جائے گا، جب پھونک دیا جائے گا سور، تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں پر تو خاص طور سے کوئی آسانی سے نہیں گزرے گا وہ دن۔ تو وہ روئے یہاں تک کہ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ گرے اور لوگ انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے اور بس اپنے گھر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کا کلام تھا اور ہے۔ دلوں میں اگر زندگی ہو اور ضمیر کے حس باقی ہو تو ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس آیت پر لوگوں کی جان نکل جاتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے، ان کا نام سنا ہوگا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ آج رات بڑی مبارک تھی میرے لیے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے آج پوری رات میں نے دو نفلوں میں ایک قرآن پاک پورا پڑھ لیا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک آدمی کا بتاؤں جو کل رات تمہاری طرح کھڑا رہا اور اس نے سورہ تکاثر پڑھنا شروع کی تھی، الہاکم التکاثر۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے لوگوں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کثرت کی خواہش، مال بڑھ جائے، اولاد بڑھ جائے، رقبہ بڑھ جائے، زمین بڑھ جائے، معتقد بڑھ جائیں، مرید بڑھ جائیں، سامعین بڑھ جائیں، اس خواہش نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا اور تم کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ اسی آیت کو پڑھ کے روتا رہا یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی۔ حضرت فضیل، علی ابن فضیل جو تھے، ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے تھے کہ ان کو سورہ قاریہ نہیں سنائی جا سکتی تھی اور نہ وہ سورہ قاریہ پڑھ سکتے تھے۔ جب وہ پڑھتے تھے تو اتنا شدید رونا ان کا پتاری ہو جاتا تھا کہ لوگوں نے آخر چھوڑ دیا کہ اس شخص کے سامنے قیامت کے حالات کا ذکر نہ کرو، سورہ قاریہ جب پڑھو گے القاریہ تم القاریہ تو اس آدمی کی حالت دیگر گوں ہو جائے گی۔ یہی علی ابن فضیل جو سورہ قاریہ نہیں پڑھ سکتے تھے، غلبہ اتنا بکا، اتنا رونا ہو جاتا تھا، ان کا انتقال بھی بڑا عجیب ہوا۔ نماز میں ہی سورہ انعام پڑھ رہے تھے اور
سورہ انعام کی جب اس آیت پر پہنچے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ نے فرمایا کاش لوگو تم دیکھو جب ہم جہنمیوں کو روک لیں گے جہنم کے کنارے پر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اور وہ کہیں گے ہائے اللہ کاش دوبارہ زندگی مل جائے، تو انہوں نے رونا شروع کیا یا لیتنا نرد یا لیتنا نرد، ہائے کاش زندگی مل جائے، ہائے کاش زندگی دوبارہ مل جائے، اور پھر اس پہ انہوں نے چیخ ماری اور وہیں گرے اور انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، دلوں میں اتر جاتا ہے اور انسان تصور نہیں کر سکتا کہ باطن میں کتنا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق کتنے ہی لوگوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت نے حالت بدل دی، اور جب پھر قرآن پڑھا جاتا تھا ان پر تو بار بار کسی آیت کو دہراتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اللہ کے ایسے بندے بھی جو نفل پڑھنا شروع ہوئے، احمد ابن حواری کے متعلق آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ شروع کی انہوں نے نماز نفل پڑھنے، اور الحمدللہ جب شروع کی سورہ فاتحہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم سارا چکر لگا کے آ گئے، کافی دیر کے بعد تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر رکے ہوئے ہیں، بس اسے ہی دوہرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ سو گئے، اور جب سحری میں اٹھ کے انہیں دیکھا تو یقرأ، وہ بار بار کہہ رہے تھے ایاک نعبد، فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ صبح تک ایاک نعبد یہ وہی آیت ہے جو ہم بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا 3 رکعتیں پڑھ لیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ بکار ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ کی روایات حدیث کی کئی کتابوں میں مل جائیں گی۔ عشاء کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہ آپ جو بار بار سنتے ہیں کہ عشاء کے بعد نوافل کے لیے کھڑے ہوئے، ان لوگوں کا ذوق یہی تھا کہ راتیں اللہ کے لیے، رات اللہ کے حضور میں۔ طاؤوس رحمت اللہ علیہ جو یمنی تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے اجل شاگردوں میں سے تھے، وہ کہتے تھے میں سوچ نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور وہ تہجد نہ پڑھتا ہو۔ وہ کہتے تھے میرے تصور میں نہیں آتا کہ کوئی سحری کے وقت بھی سو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے معمولی بات تھی رات رات بھر جاگنا، اللہ کے حضور میں کھڑے رہنا۔ تو بکار ابن قتیبہ کے متعلق آیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور 23ویں پارے میں جب پہنچے ہیں اور اللہ نے یہ جو فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے اور لوگوں کے درمیان سچائی سے فیصلہ کرنا، اور دیکھو اپنی نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، وگرنہ یہ اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی، لغزش میں پڑ جاؤ گے۔ تو احمد ابن سہل کہتے تھے میں نے دیکھا رات کو وہ اسی آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح جب ہو گئی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بس اس آیت پر وہ پہنچ کے رک گئے تھے اور اب تک اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں کیا چیز تھی؟ یہ جو بات ہے نا کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جس چیز نے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو باندھ دیا تھا۔ خدا کے ساتھ تعلق ایسا ہو گیا تھا کہ اللہ کا کلام ایک ایک چیز ان کی حالت بدلنے کو کافی تھی، ایک ایک بات پر خدا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ ایک صورت ایسی لے آؤ، ایک کوئی آیت ایسی مؤثر بنا لاؤ جو پڑھنے والوں کے دل میں اتنا اثر پیدا کرتی ہو کہ وہ ایک آیت ہی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔
اور کہاں کوئی آدمی جو گمراہی اور جہنم کے راستے پر چل رہا ہے بس ایک فکرہ سنے اور ساری زندگی کی کایا اس کی پلٹ جائے اور کایا کلپ ہو جائے. کچھ ایسے تم بھی کرو اور دیکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کرو ایسے اور پھر حتمی بات ہے کہ کر ہی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو دیکھو بچاؤ پھر اپنے آپ کو، بچو اپنے اب اس آگ سے جس آگ کا ایندھن کیا ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. یہ ہے جہنم، یہ ہے ایندھن. اللہ نے جہنم پیدا فرمائی اور بڑی حکمتیں ہیں اس جہنم کی پیدائش میں. اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے ان کے لیے ایک آخری سہارا یہ تو ہے کہ کسی دن اس ظالم کو بھی جوتے پڑیں گے اور کسی دن یہ ظالم بھی مارا جائے گا اور کسی دن اس جہنم میں یہ بھی پہنچے گا. جہنم اس کا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ انسان جو کچھ گناہ کرتا ہے اس کو آپ خود سوچئے سزا کہاں ملے. ایک آدمی اٹھتا ہے 10 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے، قانون زیادہ سے زیادہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ آخر اول تو قانون ہے ہی نہیں. یہ ملک تو جنگل ہے، اس میں کون سا قانون ہے؟ یا تو صرف پیسہ ہے. فرض کر لیجئے شرعی قوانین کہیں نافذ ہوں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. مگر جن 8-10 آدمیوں کو اس نے پھانسی چڑھا دیا، جن 8-10 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا، جن 8-10 گھروں کو اس نے برباد کر دیا، اس کے لیے ایک پھانسی کافی نہیں ہے. اس کے لیے تو جہنم کی آگ جو اس کے ایک ایک حصے کو جسم کو جلائے اور وہ چیخے اور اسے یاد آئے دنیا میں وہ کیا کرتوت کرتا رہا ہے اور فرشتے اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں، یہ اس کی سزا ہے. جہنم ضروری تھا. دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو اپنی حکومت اور طاقت کے زوم پہ اتنا کچھ کرتے رہے، یہ ضروری تھا کہ ایک دن جہنم ہوتا اور انہیں اس میں ڈالا جاتا. یہ آج بوسنیا میں 20-20 ہزار آدمیوں کی اور 4-5 ہزار آدمیوں کی جو قبریں برآمد ہو رہی ہیں، آخر کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن کوئی ان ظالموں کا ہاتھ پکڑے اور انہیں کہے یہ 3000 آدمی ایک قبر میں آخر کیسے سما گئے تھے. لوگ غلامی پر اعتراض کرتے ہیں. قرآن پاک میں غلاموں کے متعلق آیات آئیں، بات تو وہاں کریں گے. اسلام نے ہمیشہ جہاں بھی فتح کی ہے، جہاں بھی غیر مسلموں کے ساتھ رویہ رکھا ہے، اس نے کہا اچھا اتنا ہے تو پھر انہیں غلام بنا لو لیکن انہیں زندہ رہنے دو تاکہ انسانیت، لوگ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. کافر ہے لیکن اس میں کوئی صلاحیت ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. مارو نہیں، قتل نہیں کرو. اس کے برعکس عیسائیت جہاں وہ غالب آئی ہے انہوں نے کہا نسل کشی کر دو، مسلمانوں کی نسلوں کو ہی ختم کر دو. کہ اس نسل کشی کے مقابلے میں غلامی نعمت تھی، عذاب تھا. آج ایک آدمی اپنی زبان سے دوسروں کو تنگ کرتا ہے، تانے دیتا ہے، اتنا مجبور کر دیتا ہے کسی کو کہ گھر کا ماحول اس کے لیے تلخ ہو جاتا ہے اور وہ مجبور کر دیتی ہے ایک آدمی کی زبان دوسروں کو کہ اپنے گھروں سے نکل جائیں اور باہر جا کے گمراہی میں پڑ جائیں. اس کی زبان کو کسی دن تو لگام ملنی چاہیے. وہ پھر قیامت ہے اور جہنم ہے. جب یہ جہنم میں پہنچے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا اس کی زبان نے اسے کس گھاٹ اتارا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ نے لکھی ہے اور بہت سے محدثین، امام بہقی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 زمانوں تک. کتنا زمانہ تھا؟ سال
ہم اپنے حساب سے کہہ لیتے ہیں سال، ادروائز سورج سے اوپر تو یہ دن اور رات کا تصور نہیں نا، وہاں تو زمانے ہیں۔ 1000 سال تک آگ جلائی گئی جہنم کی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 برس اللہ نے کہا اس کو اور جلاؤ، اور جلائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا 1000 سال اور جلاؤ، اور یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور لوگوں وہ جہنم کی آگ بالکل ایسی سیاہ ہے جیسی رات سیاہ ہوا کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں آیا ہے، اور بعض نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ جو آپ سن رہے ہیں وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد کہا کہ اوقد علیہا الف عام، لوگوں وہ آگ تو 1000 برس اس میں ایندھن ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 برس اور چلایا گیا، پھر سفید ہو گئی، پھر 1000 برس کے بعد وہ سیاہ ہو گئی، اور وہ ایسی سیاہ ہے جس طرح رات سیاہ ہوا کرتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روشنی ہو جس میں تمہیں کوئی چیز ایسی دکھائی دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے کنارے پہ رکھ کر کافر کو پھینکیں گے، اور 40 برس تک وہ گرتا رہے گا اور جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ضروری ہے تاکہ وہاں پر ظالموں کو پتہ چلے کہ کس طرح تم لوگوں کے مقدروں کے ساتھ کھیلتے تھے، کس طرح غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ یہ سانپ اور یہ بچھو، یہ سب چیزیں ضروری ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جس مال کو وہ سینت کے رکھتا تھا، اور جس مال کو وہ اپنے بینک میں اور ہزاروں بیسیوں جگہ پہ ایک ایک کوڑی ناجائز مال کی جمع کر کے رکھتا تھا، اس دن اسے پتہ چلے کہ یہ مال کمایا کہاں سے اور کیوں خرچ نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ، اور وہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی وہ جہنم کی آگ پہ رکھ کے پگھلایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کے چہروں پر، ان کی پہلوؤں پر مہریں لگائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم دنیا میں چھوڑ آئے تھے، یہ ہے وہ چیز جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی، یہ تمہارا مال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ بن جائے گا اور ڈسے گا اس آدمی کو، اور اسے کہے گا میں تمہارا مال ہوں جو دنیا میں تم نے سینت کے رکھا تھا۔ سوچنا چاہیے، یہ مال، یہ پیسہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر مال کو خرچ کرتے رہنا، ایسے نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ میرا پیسہ فلاں جگہ دو، فلاں جگہ دو، فلاں جگہ دو۔ آپ نے فرمایا اب تو ہو ہی گیا۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ لوگ زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کر دیا کریں۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں تعلیم کا بندوبست کر سکتا تھا اور وہ تعلیم کا بندوبست نہیں کرتا، اور بغیر کسی وجہ کے مال کو اس نے اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے، 1 کروڑ رکھا ہوا ہے، اور اس کے گاؤں میں 10 لاکھ میں تعلیم کا بندوبست ہو سکتا تھا، تو یقیناً خدا اس سے پوچھے گا کہ تم نے تعلیم کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ لوگ علم سیکھتے اور میری طرف آتے۔ کس وجہ سے مال رکھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پاس کوئی مال نہیں بچا کے رکھتا سوائے اس کے کہ ارصدہ الدین، مجھے جو قرض ادا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے مال بچاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، آدمی اس لیے مال بچا کے رکھے کہ کہیں مجبوری نہ پیش آ جائے، کچھ ایسی صورت ہو تو ایسے نہ مجھے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے کسی کے سامنے، عزت سے بھی جاتا رہوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ آدمی کو یہ ڈر ہو کہ اولاد کوئی کہاں پوچھتا ہے، کچھ مال ہوگا تو قدر قیمت باقی رہے گی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو ضروریات ہیں جو حقیقی ہیں، اصلی ہیں، لیکن قرض بھی کسی کا نہیں دینا۔ اور اسی طرح کوئی فکر پریشانی بھی نہیں ہے،
پھر اس مال کو سینت سینت کے رکھنا. جمع مالم وعددہ، اللہ نے کہا ہے مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہم تو اسے جہنم کی آگ میں پگھلا دیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتا یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو آدمی سوچے کہ آج جس چیز کو بلا ضرورت بلا وجہ جمع کر رہا ہے، کل قیامت میں خدا کے ہاں اس پہ کیا احکامات صادر ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی. اس حدیث کو سننے کے لیے بڑا دل چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا جب الحزن سے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جب الحزن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں ایک وادی ایسی ہے کہ تتعوذ منہ جہنم، اس سے جہنم بھی ہر روز 400 مرتبہ خدا کی پناہ مانگتی ہے. جہنم کہتی ہے خدایا اس سے مجھے بھی محفوظ رکھ. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کون اس میں داخل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد للقراء، یہ ان لوگوں کے لیے وادی بنائی گئی ہے جو دنیا میں قرآن پڑھتے تھے. سنا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد للقراء المرائین باعمالہم، وہ قاری جو قرآن پڑھتے تھے، جو قرآن پاک کو لوگوں کے کوئی دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ خوش ہوں، آواز کی تعریف ہو، یہ پتا چلے کہ حضرت کا درس قرآن پاک کا بہت عمدہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں سب سے برا آدمی اللہ کی نظر میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے، وہ صاحب علم ہے، وہ عالم دین ہے جو حکمرانوں کو ظلم کے لیے کی راہ دکھاتا ہے، حکمرانوں کو بتاتا ہے. حکمران پوچھتے ہیں کہ دین کا بھرم بھی قائم رہے اور ہم یہ حرکت بھی کر گزریں، تو قاری صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ جی حضور بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہے اور ایسے. ابن ماجہ کی حدیث آئی ہے، ترمذی میں یہ آئی ہے حدیث جو آپ نے سنی ہے، اور طبرانی کے الفاظ میں یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جہنم لوادیا، اور جہنم میں ایک وادی ایسی ہے تستعیذ جہنم من ذلک الوادی، اور جہنم اس وادی سے ہر دن میں 400 مرتبہ مانگتی ہے پناہ. اور آپ نے فرمایا اعد للمرائین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وادی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اعمال لوگوں کے لیے کرتے تھے، اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. اس لیے صاحب یہ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا اور یہ قرآن پاک کی تلاوت اور یہ سب کی سب چیزیں اگر اخلاص نہیں ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وہاں لٹیا ڈبو دے. اور حکمرانوں کو ظلم کی راہ دکھانا، جو حکمران ظلم کرنا چاہے مذہبی امور فتویٰ دے دے کہ جناب یہ درست ہے، اور انہیں نئی نئی راہیں دکھائیں غریبوں پہ ظلم کی، اور سرمایہ داروں کو نئے نئے جواز مہیا کریں دولت کے ناجائز کمانے کے. یہ سوچ لیں قیامت میں ان کا کیا حشر ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور خود سرمایہ دار اور حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق دین کے فتوے دیتا ہے اور ہمارے پیسے سے متاثر ہوتا ہے، اس کا دین خود کتنا قابل اعتبار رہ جاتا ہے. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اللہ کا تھوڑا ہی ہے، اللہ کے لیے فتویٰ تھوڑا ہی دیتا ہے. یہ تو ہماری خواہش کو دیکھ کے اس کے مطابق کتاب و سنت سے روایات تلاش کرتا ہے. تو پھر
اس نے تو جانا ہی ہے جانا ہے، وہ بھی چلا جائے گا جو ان کا اس ظلم میں ان مظالم میں ساتھ دے گا۔ وہ لوگ چلے گئے اللہ کے بندے دنیا سے، جو حکمرانوں سے اور سرمایہ داروں سے ہاتھ اگر ملانا پڑ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ایک ایک مہینہ اس ہاتھ ملانے کی جو نحوست ہے وہ دل سے نہیں جاتی۔ اس لیے یہ جہنم کچھ آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بچو پھر اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن یہ پتھر ہیں، اور بنیادی طور پر وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جنت اور اس کی بشارتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔